बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। एक सवाल का जवाब दें, पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात क्या है? जी, पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात ये है कि सुबह उठ के आपको नाश्ता खुद नहीं बनाना पड़ता। आप चाहें तो आप बाहर से जाके नाश्ता खा भी सकते हैं या फिर घर भी लेकर आ सकते हैं। तो जी, मेरा जेट लैग अपने उरूज पे था। मैं आधी सो रही थी, आधी जाग रही थी, रातों को जाग रही थी, दिन में सो रही थी। तो बस जी, सुबह-सुबह जो है वो मैं और मेरे मियाँ साहब जो है वो निकल गए। हमने कहा कि बस आज तो नाश्ता कहीं बाहर से ही करना है। तो इस वक़्त सिर्फ़ मैं हूँ और मेरे मियाँ हैं, बाकी सारे बच्चे घर में सो रहे थे। हम दोनों बहुत अर्ली मॉर्निंग घर से निकले और जाके हमने अंडे पराठे और चने का नाश्ता किया। हालाँकि आज का दिन जो है वो बहुत मसरूफ़ दिन है। आज खैर से शादी है और आपको पता है कि घर की शादी हो तो बस एक्साइटमेंट तो उरूज पे होती ही है, लेकिन उसके अलावा मसरूफियत भी बहुत होती है और थोड़ी सी टाइम लिमिटेशन भी होती है कि आपने फैमिली की शादी में ज़ाहिर है आप मेहमानों की तरह तो नहीं पहुंच सकते, तो आपने जल्दी पहुंचना होता है। मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया इस शादी को। और इस तरह के कपड़े तो हम कनाडा में पहनते भी नहीं हैं जिस तरह के हमने शादी में कपड़े पहने। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फुल फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरी बेटियों को भी ये सब चीज़ें देख के जो है वो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ नई थी। आप सोचें, मैं जो पाकिस्तान में ही पली बड़ी हूँ, मुझे तो खुद बहुत मज़ा आता है शादियाँ देख के, क्योंकि इतना फ़न होता है तैयार होना, खाना, मिलना जुलना और ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है जिनसे आप नॉर्मली मिल ही नहीं पाते। और ऐसे फंक्शन जो है वो ऐसा एवेन्यू होते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों से मुलाकात हो जाती है। कोई दूसरे मुल्क से आया है तो चले उससे भी मुलाकात हो गई, कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे भी मुलाकात हो गई। हर एक के पास इंडिविजुअली जाके मिलना नहीं पड़ता और वैसे भी टाइम की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप लोग अपने घर में कोई फंक्शन का, कोई शादी का एहतमाम करें या मामूली सी कोई दावत भी कर रहे हो, तो ज़रूर इस बात का ख़्याल रखें कि आपने इसराफ़ नहीं करना, आपने फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करना है, किसी किस्म के दिखावे में और शो ऑफ में नहीं जाना। जिस चीज़ से आपका दिल खुश होता है बस वही काम आपने करना है। और हर मामले में जो है वो अपने से नीचे वाले लोगों को भी शामिल रखिए। और अल्लाह ताला जो है वो हर उस काम में बरकत डालते हैं जिसमें फ़ज़ूल खर्ची और इसराफ़ ना हो। तो अमूमन शादियाँ, सालगिरह ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें इंसान अपनी इस्तिताअत से बढ़ के करने की कोशिश करता है, ज़रूर कीजिए, मगर फिर भी एहतियात ज़रूर रखें। ये वो मौका है जिसमें आप दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं, तो ज़रूर अच्छी मिसाल ही कायम कीजिए। अच्छा जी, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, पाकिस्तान में सबसे कम क्या चीज़ होती है? वो होता है टाइम। जी, जब आप कहीं बाहर से जाते हैं तो आपके पास टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है वो नेक्स्ट 25 डेज़ में वापस आ जाना था, तो मैंने पूरी जान तोड़ मेहनत की कि जो जो मेरे काम है पेंडिंग पाकिस्तान में जो मुझे करना है वो सब का सब मैं उन्हीं दिनों में कर गुजरूं।
تو کچھ لوگوں کے لیے گفٹس تو ہم کینیڈا سے لے کر آ گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے گفٹس ابھی باقی تھے تو وہ ہم نے پاکستان سے ہی خریدے، اور آپ یقین کریں یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا۔ آپ بھی چاہیں تو پاکستان سے گفٹ لے کے لوگوں کو دے سکتے ہیں، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جی اسی شام کو تھا ولیمہ، اور ولیمہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ فنکشنز میں سب سے آخری فنکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کا جو ایک گہما گہمی ہوتی ہے وہ سب اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور الحمدللہ اس شادی کی بھی تمام گہما گہمی بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچی۔ جو لوگ باہر سے جائیں ان کے لیے میری طرف سے ایک بڑی ہی عمدہ نصیحت یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ شادی کا کھانا دیکھ کے ٹیمپٹ ہو رہے ہو، پلیز اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں، کم کھائیں، اور پانی کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ ہر چیز چلتی ہے پاکستان میں، لیکن پانی جو ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، تو آپ بوائل یا منرل واٹر ہی استعمال کریں، ہر جگہ اپنی بوٹل ساتھ لے کے جائیں، اور ذرا کم کھائیں تاکہ آپ کا پیٹ بالکل صحیح رہے۔ اس طرح سے آپ فنکشن زیادہ اچھا انجوائے کر سکیں گے، اور آپ کا ٹرپ بھی خراب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ آ گیا ہے نیکسٹ ڈے، اور اس میں تھوڑے سے گفٹس جو ہیں وہ پیک کر رہی ہوں، چونکہ میں موجود نہیں تھی تو جو چیزیں ہمیں پہلے دینی تھی وہ میرے ہسبینڈ کو مل ہی نہیں رہی تھی بیچاروں کو، آپ کو پتہ ہی ہے آدمیوں کے کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں، تو میرے لیٹ پہنچنے کی وجہ سے جو ہے وہ گفٹ بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ تو آج جو ہے وہ ہماری فیملی میں بڑا اچھا ٹریڈیشن ہے کہ سارے ددیال والے جو ہیں، یعنی میرے سارے ان لاس، وہ مل کے دولہا دلہن کو جو ہے وہ ایک اچھی سی دعوت دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ایک اور فنکشن ہو جاتا ہے، آپ کو ایک دفعہ اور ملنے کا بہانہ مل جاتا ہے، اور سب لوگوں کی طرف سے ایک بڑی زبردستی دعوت بھی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ گفٹس جو ہیں وہ میں نے دولہا دلہن کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ گفٹس جو ہیں وہ میں نے ان کے پیرنٹس کے لیے رکھے تھے۔ تو جی گھر کے قریب ہی مارکیٹ سے بڑی اچھی سی باسکٹس مل گئیں، اور مجھے تو بہت ہی شوق ہے اچھے سے پیک کر کے پریزنٹیبل طریقے سے گفٹ دینے کا، تو میں نے بہت اچھے طریقے سے انہیں پیک کیا۔ ویسے اپنی تعریف خود ہی کر رہی ہوں، لیکن بڑی پیاری لگ رہی تھی باسکٹس۔ تو جی ہمارا جو ڈنر تھا وہ تھا کراچی کلب میں، اور کراچی کلب میں جو ہے وہ ہم سب کے سب ٹائم پہ پہنچ گئے تھے، کیونکہ اگین ہم لوگ ہوسٹ تھے، اور بچوں کو بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ کراچی کلب انیکسی جو ہے وہ بڑی اچھی جگہ ہے، اگر آپ لوگوں نے اپنی کوئی گیدرنگز کرنی ہے، کوئی اچھی دعوت دینی ہے تو ضرور اس آپشن کو چیک آؤٹ کیجیے۔ اس کے لیے ممبرشپ ہونی ضروری ہے، اور میرا خیال ہے اگر ممبرشپ نہ ہو تو شاید تب بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں مجھے بہت ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جگہ مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے ایک سائڈ پہ سمندر تھا جو کہ میں نے کوشش کی رات کو کیپچر کرنے کی، لیکن کچھ بھی نظر اتنا نہیں آ رہا تھا جتنا آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، کیمرہ اس طرح سے اسے کیپچر نہیں کر رہا تھا۔ تو جی یہ خوبصورت سا پھولوں کا بوکے ہے جو ہم نے دلہن کے لیے بنوایا تھا، اور ہم نے سوچا تھا کہ بچے جو ہیں وہ یہ گفٹس کو پریزنٹ کریں گے، تو جو بوکے ہے وہ سہیرا نے دیا، اور ایک گفٹ جو ہے وہ میں نے دیا، ایک گفٹ شہیر نے دیا، ایک گفٹ میری بیٹی نے دیا، تو ایک چھوٹا سا جو گفٹ بچوں کو دینا تھا وہ حسین نے ان کو دیا۔ تو میں نے سوچا یہ کام بچوں سے کروانا بڑا اچھا ہے، کیونکہ بچے اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے رسپیکٹفلی دوسرے کو جو ہے وہ عزت دینی ہے، اس کو گفٹ دینا ہے۔ تو یہ طور طریقے اگر پیرنٹس نہیں سکھائیں گے تو اور کون سکھائے گا۔ تو جی بہت مزیدار جگہ تھی، بہت اچھا موسم تھا، اور میں بہت ہی سرپرائز ہوئی کہ کراچی میں بہت ہی ٹکا کے سردی پڑ رہی تھی۔ ایسا کبھی میں نے کراچی میں دیکھا نہیں کہ کراچی میں اتنی سردی پڑے، تو یہ گلوبل وارمنگ کے جو ہیں وہ اثرات ہر جگہ پر ہیں، اور ہم جو کینیڈا سے گئے تھے تو ہمیں اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی کراچی جا کے کہ خود ہی شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پہ جو ہے وہ ٹھنڈ ہونے لگی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کراچی میں سردی زیادہ اس لیے بھی لگتی ہے ہمیں کیونکہ گھروں کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے گھر سینٹرلی ہیٹڈ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ گھر ظاہر ہے اس طرح سے گرم نہیں ہوتے، تو اس لیے سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اتنے سویٹر اور اتنی جیکٹس تو میرے بچے یہاں پہ کبھی نہیں پہنتے جو وہاں پہ گھر میں پہن کے رہتے تھے۔ تو جی جو لوگ یہاں سے ٹھنڈ میں پاکستان جانے کا پلان کر رہے ہیں، چاہے جتنے مرضی ٹھنڈے علاقے سے جا رہے ہیں، برائے مہربانی اپنے ساتھ ٹھنڈ کے لیے انتظام کر کے جائیں، بچوں کے کپڑے لے کے جائیں، کیونکہ بچوں کو وہاں پہ جا کے سردی لگتی ہے۔ چلیں جی اس ولاگ میں جو ہے وہ میں نے ماشاءاللہ 3 فنکشن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو فیملیز پاکستان آنا چاہتی ہیں انہیں پتہ ہو کہ وہ کہاں جائیں، کہاں کھائیں، کہاں گھومیں۔
تو میں جلد سے جلد ان ایپیسوڈز پہ بھی پہنچنا چاہتی ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ماشاء اللہ ضرور کہیں بچوں کو. پھر ملیں گے انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.